نبی کے نور والی حدیث اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے طرف سے گڑھ کے نہیں بیان کی، بلکہ امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد حضرت امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں اس حدیث کو بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے دور کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ نہیں ہے، بلکہ امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد۔ جو امام بخاری کو مسلم مانتے ہیں، جو امام مسلم کو مانتے ہیں، امام بخاری کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں پر حدیثوں پر اعتماد کرتے ہیں، امام عبد الرزاق تو ان کے دادا استاد ہیں، ان کی حدیث پر کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ حضرت امام عبد الرزاق نے فرمایا، اے جابر بن عبداللہ، اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا۔ جب تک اللہ نے چاہا اس نور کو قرب خاص میں رکھا، جب اللہ کو منظور ہوا کہ اس نور کو انسانی پیکر میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کروایا، اس میں روح پھونکی گئی اور آدم انسان اول کی حیثیت سے جلوہ گر ہوئے اور آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا گیا۔ آدم کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگا رہی ہے، یہ نور حضرت حوا کے رحم مبارک میں منتقل ہوا، ان سے حضرت شیش کی پیشانی میں منتقل ہوا، نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، یہ نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے والدین کے درمیان منتقل ہو گیا۔ عبداللہ کی پیشانی میں یہ نور جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کتاب الشفا کی حدیث ہے، لم یزل اللہ یقبلنی من الاصلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابویہ، اور شرح زرقانی کی حدیث ہے، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، ہر زمانے میں پروردگار عالم نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا۔ آپ اندازہ لگاؤ، نبی کا نور ہر زمانے میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ حضور علیہ السلام جن والدین سے پیدا ہوئے وہ صاحب ایمان، صاحب توحید تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کے والدین کافر و مشرک تھے، وہ کان کھول کر سن لے، مشرک نجس اور ناپاک ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین نجس اور ناپاک ہے، اور نبی فرماتے ہیں میرا نور ناپاک جگہ رکھا ہی نہیں گیا، جہاں جہاں رکھا گیا سب پاک اور صاف سے طیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک، جہاں جہاں نبی کا نور رکھا گیا سب پاک اور صاف تھے، طیب و طاہر تھے، معاذاللہ ان میں کوئی نجس اور ناپاک نہیں تھا۔ لیکن یہ وہابی کہتے ہیں نبی کے والدین کافر و مشرک تھے، گویا نبی کے والدین کو یہ اپنے والدین پر قیاس کر رہے ہیں۔ نبی کے والدین کافر و مشرک نہیں تھے، بلکہ نبی کا نور جہاں جہاں رکھا گیا سب صاحب ایمان، صاحب توحید تھے۔ حضرت عبداللہ کا نسب حضرت آدم سے اس طرح ثابت ہے کہ آپ کے نسب میں کوئی کافر و مشرک نہیں۔ اور جب حضور علیہ السلام کا نسب حضرت آدم سے ثابت ہے اور درمیان میں کوئی کافر و مشرک نہیں ہوا، تو جن سادات کا نسب حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اور درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نسب حضرت آدم سے اس طرح ثابت ہے کہ درمیان میں کوئی کافر و مشرک نہیں ہوا۔ گلزار ملت انہی صحیح النسب سادات میں سے ہے کہ ان کا نسب رسول پاک سے بلا انقطاع ثابت ہے، اور رسول پاک کا نسب آدم علیہ السلام سے ثابت ہے، اس لیے گلزار ملت کا نسب حضرت آدم سے
اس طرح ثابت ہے کہ درمیان میں کوئی کافر و مشرک نہیں ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اور یاد رکھیے اگر حضور کے والدین کو کافر و مشرک مانو گے، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی ایک رسالہ لکھا، شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام، اور دلائل و براہین سے ثابت فرمایا ہے کہ حضور کے تمام آباء و اجداد اور تمام امہات و جداد سب مومن موحد تھے، کوئی کافر و مشرک نہیں تھا۔ لیکن میں ایک منٹ کے لیے آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا، اگر نبی کے والدین کو کوئی کافر و مشرک مانتا ہے تو بتاؤ کافر و مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ نہیں؟ قرآن میں کئی آیتیں ہیں، اعدت للکافرین، جہنم کن کے لیے تیار کی گئی؟ کافروں کے لیے۔ اور نبی کے والدین کو اگر تم کافر و مشرک مانو گے تو ان کو جہنمی ماننا پڑے گا۔ اور میرا چیلنج ہے کہ جہنم کی آگ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نبی کے والدین کو جلا سکے۔ اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی تقریر بھی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی روشنی میں کر رہا ہوں، کیونکہ جس کی تقریر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی روشنی میں ہوتی ہے وہ اتنی مستند ہوتی ہے کہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں آپ کا نور جہاں جہاں رکھا گیا سب پاک اور صاف و طیب ہوتا ہے، ان میں کوئی نجس اور ناپاک نہیں تھا۔ اور یہ مشکات کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت انس ابن مالک کے گھر صحابہ کی دعوت ہوئی، انس ابن مالک کے گھر صحابہ پہنچے، صحابہ جب انس ابن مالک کے گھر پہنچ گئے تو انس ابن مالک نے اپنا دسترخوان لونڈی کو دیا کہ جاؤ دسترخوان دھل کر لاؤ۔ لونڈی دسترخوان لے کر چلی، دسترخوان کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پورے دسترخوان کو آگ کے دہتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا۔ آقا نے کہا لونڈی میں نے دسترخوان دھلنے کے لیے دیا تھا، تم نے دسترخوان کو آگ کے شعلوں میں ڈال دیا۔ پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے، تم نے دسترخوان کو آگ کے شعلوں میں کیوں ڈال دیا؟ لونڈی نے کہا آقا اتنی بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ایک دن میں نے اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا آقائے کائنات نے اسی دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اسی دسترخوان میں صاف کیا تھا۔ میرا عقیدہ بول رہا تھا، میرا ایمان بول رہا تھا، جس چیز پر نبی کی انگلیاں پڑ جائیں اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو جس شکم مادر میں نور مصطفیٰ نو ماہ تک رہا ہو اس کو جہنم کی آگ کیسے جلائے؟ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر۔ اتنا اچھا خطاب ہو رہا ہے، نعرے کا جواب تو دے آپ کھل کر، ہاتھ اٹھائیں، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھائیں بھائی، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ مصباحی، فیضان مسعودی شریف۔ اور سنیے میرے آقا کی پیدائش کس شان سے ہوئی ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکماء اور سلطان پیدا ہوئے، بڑے بڑے عمراء اور روسا پیدا ہوئے، لیکن کسی بچے کی پیدائش کے وقت یہ علامتیں اور نشانیاں نہیں ظاہر ہوتی ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش کے وقت آمنہ کے گھر میں، مکہ مکرمہ میں اور دنیا کے گوشے گوشے میں ظاہر ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی، حضرت عبداللہ سے آمنہ کی شادی بہت کرامتی انداز میں، جب عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگانے لگا تو آپ کا چہرہ آفتاب و مہتاب سے زیادہ حسین و جمیل اور روشن نظر آنے لگا۔ رات کی تاریکی میں مکہ کی جس گلی سے گزرتے گلی روشن ہو جاتی، آپ جس کوچے سے گزرتے مشک و عنبر کی خوشبو سے پورا کوچہ معطر ہو جاتا۔ عرب کی دوشیزائیں آپ کے گھر نکاح کا پیغام دیتی،
مگر اللہ نے یہ رشتہ ازل ہی میں حضرت آمنہ کے ساتھ متعین فرمایا۔ جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوگر ہو چکا اس نور کی شہرت دنیا کے کونے کونے میں پہنچنے لگی، تو جب ملک شام کے یہودیوں کو خبر لگی کہ نور مصطفیٰ عبداللہ کی پیشانی میں جلوگر ہو چکا ہے، ان قریب محمد عربی کی ولادت ہونے والی ہے اور محمد پیدا ہوں گے، اعلان نبوت فرمائیں گے، تو یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، مسیحیت کا خاتمہ ہو جائے گا، سارے ادیان منسوخ ہو جائیں گے، سارے مذاہب کا ختم ہو جائیں گے، دنیا میں صرف ایک کتاب کی تلاوت ہوگی، وہ قرآن ہوگا، دنیا میں ایک کلمہ پڑھا جائے گا، وہ کلمہ طیبہ ہوگا، اور جس مذہب کو پروردگار عالم پسند فرمائے گا وہ مذہب اسلام ہوگا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ عبداللہ ہی کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی نسل سے محمد عربی پیدا نہ ہو۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ 70 یہودی زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر مکہ مکرمہ کے لیے نکلے، راتوں کو سفر کرتے دن میں چھپ جاتے، مکہ کے جنگلات میں پہنچے، حضرت عبداللہ کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ایک دن جنگل میں شکار کے ارادے سے پہنچے، 70 یہودیوں کی باچھیں کھل گئی، دیکھا بڑا اچھا موقع ہے، جنگل میں تنہائی ہے، جنگل میں تنہائی ہے اور صرف ہم ہی ہیں، یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ 70 یہودیوں نے چاروں طرف سے حضرت عبداللہ کو گھیرا۔ حضرت وہب بن عبد مناف جو حضرت آمنہ کے والد ہیں، ان کو اطلاع ہوئی کہ میرے خاندان کا ایک نوجوان دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے، ان قریب اس پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اپنے گھر کے جوانوں کو اکٹھا کیا، قریش کی ایک بڑی جمعیت لے کر جنگل میں داخل ہوئے تاکہ عبداللہ کی حفاظت کریں، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتار دی ہے اور ان فرشتوں نے ایک لمحے میں 70 یہودیوں کا خاتمہ کر دیا اور حضرت عبداللہ کی حفاظت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ جلوگر ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اور انہی کے صدقے میں حضرت عبداللہ کی جان بچ رہی۔ یہ وہی نور ہے جو آدم کی پیشانی میں چمکا تو آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہی نور ہے جب نوح کی پیشانی میں چمکا تو جودی پہاڑ پر آپ کی کشتی ٹک گئی، یہ وہی نور ہے جب ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں چمکا تو نار نمرود آپ پر گلزار ہو گئی، یہ وہی نور ہے جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں چمکا تو آپ کی جگہ پر دمبا رکھ دیا گیا اور آپ کی جان بچ گئی، یہی وہی نور ہے جو عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا اور اسی کے صدقے میں کعبہ کی حفاظت ہو گئی، اور آج یہی نور عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہے، اور پروردگار عالم اس نور کی حفاظت میں حضرت عبداللہ کی حفاظت۔ حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ میرے خاندان کا ایسا باکرامت نوجوان جو انتہائی حسین و جمیل، انتہائی شریف اور پرہیزگار ہے، یہ تو میری بیٹی آمنہ کے لیے جو قریش کی عورتوں میں عزت اور عصمت کے لحاظ سے بے مثال ہے، بڑا اچھا رشتہ رہے گا کہ انہیں سے شادی کر دی۔ اپنے گھر آئے، حضرت برہ سے کہا عبد المطلب کے پاس جاؤ اور عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ گئے، عبد المطلب سے بات ہوئی، حضرت عبد المطلب نے فوراً رشتہ قبول کر لیا، فرمایا آمنہ جیسی ایک شہزادی کے لیے عبداللہ سے بہتر رشتہ ہو نہیں سکتا، میں اس رشتے کو قبول کرتا ہوں۔ آمنہ کی شادی ہوتی ہے، نئی نویلی دلہن بن کر حضرت عبداللہ کے گھر آتی ہیں، ایک وفادار خاتون کی حیثیت سے زندگی بسر کرتی ہیں۔ ایک مدت تک آپ کی پیشانی میں نور جلوہ گر ہو چکا ہے، ایک رات حضرت آمنہ کے ساتھ سوتے ہیں، آپ کے دل میں خواہش مجامعت ڈال دی جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ جزو نسل محمدی جو آدم سے ہوتا ہوا آمنہ تک عبداللہ تک پہنچا تھا، حضرت
आमिना के रहमे मुबारक में मुंतकिल। अब अब्दुल्ला की पेशानी से नूर गायब हो चुका था। वो कौन सी मुबारक रात थी जिस मुबारक रात में ये नूर हजरत आमिना के रहमे मुबारक में मुंतकिल हुआ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वह में लिखते हैं कि असले कुल खैरात व मादे जमीए बरकात तरीन शाद दरबार में आमिना मुंतकिल शुद वो नफ़े तय्यबा और ताहिरा जो तमाम बरकतों की जड़ है इसी जुमा मुबारका की रात में हजरत आमिना के रहमे मुबारक में मुंतकिल। जुमा को भी जो शराफत मिली है मेरे नबी के सदक़े में मिली। जुमा सैयदुल अय्याम बना और नबी सैयदुल अंबिया। आमिना हामिला हो गई। हमल के जमाने में औरतों को बड़ी तकलीफें और परेशानियां होती, लेकिन जिसके पेट में रहमतुल लिल आलमीन हो उसको कैसी तकलीफ। आमिना फरमाती है 9 माह की मुद्दत गुजर गई, कभी पेट में दर्द नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, और रातों को मैं सोती थी कि मले आला के फरिश्ते आकर मुझे मुबारकबाद पेश करते थे। आमिना मुबारक हो मोहम्मद अरबी की विलादत होने वाली। आमिना फरमाती है मैं अपने हुजरे में अकेली थी। अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा को गए हुए। अब्दुल्ला का हुजूर की पैदाइश से 4 माह पहले मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हो चुका था। मैंने देखा कि छत के रास्ते से कोई भारी भरकम चीज मेरे हुजरे में दाखिल। मैं डर गई, खौफजदा हो गई। फिर मैंने देखा एक सफेद परिंदा आया और उसने मेरे ऊपर अपने पर को मल दिया। सारा खौफ हरन हो गया। मैं बहुत प्यासी थी। एक प्याला पेश किया गया जिसमें दूध की तरह सफेद चीज और शहद की तरह मीठी चीज मौजूद थी। मैंने प्याला उठाया, पी लिया, सारी प्यास बुझ गई। मैंने देखा जमीन से लेकर आसमान तक एक रेशमी पर्दा आवेदा किया गया है और गैब से निदा आई है आमिना इस पर्दे को पकड़ ले। जैसे ही पकड़ा मैंने देखा कि मेरे निगाहों के सारे हिजाब हट गए, सारे पर्दे हट गए। जमीन के मशरिक को भी देखा, जमीन के मगरिब को भी देखा, जमीन के शिमाल को भी देखा, जमीन के जनूब को भी देखा। मैंने देखा कायनात आलम में 3 झंडा लहरा रहा है, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक बामे काबा पर लहरा रहा है। आप फरमाती हैं छत के रास्ते से दराज कामत खूबसूरत औरतें जो अब्द मनाफ की बेटियों के मुशाबे थी मेरे हुजरे में दाखिल हो रही। उनमें हजरत सफिया भी, उनमें हजरत आसिया भी, उनमें हजरत सफूरा भी, उनमें हजरत हवा भी मुबारक रात पेश कर रही है। आमिना घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हाजिर हैं। और फिर गैब से निदा आई, ऐ आमिना जमीन पर लेट जा। आमिना जमीन पर लेटती हैं और मोहम्मद अरबी की विलादत होती है। आमिना फरमाती है जैसे ही मेरे सरकार पैदा हुए, पैदा होते ही सर को सजदे में रख दिया और रब्बे हबली उम्मती की सदाए। मेरे नबी पैदा होते ही हमको याद कर रहे हैं और हम 12 रबीउल अव्वल पर नबी की याद में जुलूस मनाएं तो शिरक और बिदअत हो जाता। हजरत सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं कि जिस रात हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई उस रात मैं वहां मौजूद थी। शवाहिदुन नबुव्वह में ये रिवायत मौजूद है। आप फरमाती हैं ऐसी अलामतों और निशानियों को देखा कि किसी बच्चे की पैदाइश के बाद इन अलामतों और निशानियों को मैंने नहीं देखा। मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पैदा होते ही सर को सजदे में रख दिया, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करने लगे। और जब सजदे से सर उठाया है तो फसीह बनी अरबी में कलमे तैयबा पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। पैदा होते ही मेरे नबी अपनी नबूवत और रिसालत की खबर दे रहे हैं। कहाँ है वो जाहिल मौलवी जो अपनी किताबों में लिखते हैं कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली है। वो तुम्हारा कोई डुप्लीकेट नबी होगा, वो तुम्हारा कोई काला छाप नबी होगा जिसको 40 साल के बाद नबूवत मिली होगी। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं परवरदिगार
आलम ने उस वक्त भी उसको नबी बनाया था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो की मंजिलें तय कर रहे थे। वो आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म की मंजिलें तय कर रहे थे। वो आदम बैन माए वल तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार। वो तुम्हारा कोई जाली नबी होगा जो देवबंद में पैदा हुआ होगा। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो मक्के में पैदा हुआ। वो तुम्हारा नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो एक लम्हे के लिए उस पर मौत तारी हो रही है और फिर परवरदिगार आलम उसको हमेशा हमेशा के लिए जिंदा फरमा देता है और उसकी उखरवी जिंदगी उसकी दुनियावी जिंदगी से बदल जहां अफजल आला है। ये मैं नहीं कहता, कुरान फरमाता है वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। आपकी हर आने वाली जिंदगी गुजरी हुई जिंदगी से अफजल आला। मेरे नबी की शान ये है कि सूखी हुई लकड़ी में जिंदगी पैदा करता। मेरे नबी की शान ये है कि चलते फिरते मुर्दे जिलाते। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, तूने तो चलते फिरते मुर्दे जिला। तुम कहते हो नबी को पीछे का इल्म नहीं, वो तुम्हारा ही कोई नबी होगा। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि अगर नबी के इल्म को तराजू के एक पल्ले पर रखो और तमाम अव्वलीन और आखिरीन के इल्म को तराजू को दूसरे पल्ले पर रखो तो मेरे इल्म का पल्ला भारी पड़ जाएगा। तमाम अव्वलीन और आखिरीन के इल्म को नबी के इल्म में जमा कर दिया गया। इसीलिए दुनिया देख रही है कि नबी कब्रिस्तान से गुजरते हैं, मुर्दों के हालात को देखते हैं, किस पर अजाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मक्के में है, मदीने के हालात को देखते हैं, मदीने में है, जंगे रूह का मुशाहिदा करते हैं और मिंबर पर है तो क़यामत तक के अहवाल को बयान कर रहे हैं। जमीन पर है, हौज़े कौसर की खबर दे रहे हैं और आसमान से गुजरते हैं तो जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। वो खुदा का यही है दर, नहीं और कोई फरमाता जो वहां से हो यही आगे हो जो यहाँ नहीं तो वहां। मेरे नबी के पावर का ये इख्तियार, खालिक कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार। पावर का ये आलम के कायनात के जर्रे जर्रे पर मेरे सरकार की हुकूमत कायम है। चांद की तरफ इशारा करते हैं, चांद जो टुकड़े हो जाता है। सूरज की तरफ इशारा करते हैं, डूबा हुआ सूरज पलट आता है। पेड़ की तरफ इशारा करते हैं, इंसानों की तरफ चलता हुआ आपकी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाता है। कंकर की तरफ इशारा करते हैं, आपका कलमा पढ़ने लगता है। जानवर की तरफ इशारा करते हैं, इंसानों की तरफ तलाश करने लगता है। आला हज़रत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए फूल को फेंक दिया, गए हुए दिन को हश्र किया। ये ताबो तमा तुम्हारे। और याद रखिए जब नबी 6 साल के हुए तो सबसे पहला सफर नबी ने मदीना मुनव्वरा किया। आपकी वालिदा मोहतरमा है और आपके साथ में लौंडी उम्मे ऐमन 2 माह मदीना मुनव्वरा में रुकने के बाद अल्लाह के नबी मक्का मुकर्रमा वापिस आ रहे थे तो मकाम अबवा पर आपकी वालिदा मोहतरमा सख्त बीमार पड़ गई, जमीन पर लेटी हुई, बार बार गशी तारी हो रही। जब होश में आती हैं तो अपने बेटे के चेहरे को देखती है। प्यारे मुस्तफा 6 साल की नन्ही सी उम्र में है, माँ के सिरहाने बैठे हैं। ये वही बच्चा है कि अभी पैदा नहीं हुआ था कि बाप का साया सर से उठ गया और अभी 6 माह की 6 साल की कलील मुद्दत में है और माँ दुनिया से रुखसत होने वाली है। बार बार आप पर गशीदारी हो रही है, लेकिन जब होश में आती हैं प्यारे बेटे के चेहरे को देखती हैं तो अरबी जुबान में नबी की नात पढ़ती हैं।
غلامی وإن صح ما بصرت بالمنام فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام۔ اے اللہ تو اس بچے میں برکت نازل فرما، جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے اگر وہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے، میں اعلان کرتی ہوں کہ یہ بچہ پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول کی حیثیت سے آنے والا۔ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، والدہ محترمہ مقام ابوا میں مدفون ہو گئی۔ اعلان نبوت کے بعد جب حضور علیہ السلام صحابہ کی فوج لے کر مقام ابوا کے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں، میرے نبی مقام ابوا کے پاس سے گزرے، آپ کے قدم رک گئے۔ بچپن میں ماں کے سرہانے بیٹھے تھے، ماں کے چہرے پر غشی تاری ہو رہی تھی، ماں اشعار پڑھ رہی تھی، وہ پورا منظر آپ کے نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے قدم رک گئے اور ماں کا خیال آپ کے دل میں پیدا ہونے والا، آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کیوں نہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے۔ وہ کون پیدا ہوگا جو ماں کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہو اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے۔ نبی کے دل میں خیال پیدا ہوا، نبی کے دل میں چاہت پیدا ہوئی، اور جو نبی کی چاہت ہوتی ہے وہی رب کی مشیت ہوتی ہے۔ خدا کی رضا چاہتا ہے تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانا چاہتے، تشریف لے چلے، اللہ کی طرف سے اجازت۔ جبریل امین نبی کو لے کر چلے، ماں کی قبر تک پہنچایا اور سدرۃ المنتہا کے لیے روانہ ہو گئے۔ نبی نے چاہا کہ اپنی ماں کی قبر پر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ ابھی ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ جبریل امین دوبارہ نازل ہو گئے، کہا یا رسول اللہ پروردگار عالم آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دے۔ اس روایت کو پڑھنے کے بعد وہابی گمراہ ہو گئے، اور جو لوگ پہلے سے گمراہ تھے گمراہیوں کے دلدل میں بھٹکنے لگے۔ انہوں نے اسی روایت سے نتیجہ نکالا کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرکہ تھی معاذ اللہ، اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا۔ مگر وجہ یہ نہیں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے آج سے 550 سال پہلے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں اس کا محققانہ جواب تحریر فرما دیا ہے، اور امام نووی نے شرح مسلم میں اس کا جواب لکھا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ وجہ یہ نہیں کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرکہ تھیں اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، ہر جانب سرکار کے دشمن پھیلے ہوئے تھے، مکہ کا چپا چپا گوشہ گوشہ نبی کے خون کا پیاسا تھا۔ اگر نبی اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے تو منافقین یہ پروپیگنڈا کرتے کہ نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب بیٹے نے خدا کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کی، اگر نبی نے دوبارہ کی ہوتی نبی کی ماں کی مغفرت نہ ہوتی، نبی کی ماں کی بخشش نہ ہوتی۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے نبی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، آپ کی ماں تو بخشی بخشائی ہے، اور صرف آپ کی ماں نہیں بلکہ آپ کا نور جن اسلاب و ارحام سے ہوتا ہوا آمنہ اور عبداللہ تک آیا ہے، یہ سب کے سب بچے بخشائے ہیں، ان کو بخشوانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات ہوا میں نہیں کہی جا رہی، اس کے پیچھے ٹھوس ثبوت اور مضبوط دلائل ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس موضوع پر بھی کتاب لکھی ہے، شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام، اور دلائل و براہین سے ثابت فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام آباء و اجداد مومن اور موحد تھے، معاذ اللہ کوئی کافر و مشرک نہیں۔ اور سنیے، حضور علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، مقام ابوا میں دفن ہو گئے، اللہ کے نبی سید عالم اعلان نبوت کے بعد ان کی قبر پر جا رہے۔ اگر قبروں پر جانا شرک ہوتا نبی اپنی ماں کی قبر پر تشریف نہ لے جاتے، اگر قبروں پر جانا بدعت ہوتا تو
نبی شہدائے احد کی قبروں پر تشریف نہ لے جاتے. نبی شہدائے احد کی قبروں پر جا رہے ہیں, ماں کی قبر پر جا رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں پر جانا بدعت نہیں بلکہ رسول اللہ کی سنت. اور جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اس سنت پر اب حضرت عائشہ صدیقہ بڑی مضبوطی سے عمل کر رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی قبر پر بار بار حاضری دے رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تقریباً 2 سال 3 مہینہ انہوں نے خلافت کو انجام دیا. آپ کے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوئے اور آپ نے 8-10 سال تک امور خلافت کو انجام دیا. ابو بکر دفن ہوئے, نبی کے بغل میں دفن ہوئے. عمر دفن ہوئے, ابو بکر کے بغل میں دفن ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ پہلے حضور کی قبر پر آتی رہیں, جب صدیق اکبر کی قبر بنی صدیق اکبر کی قبر پر جاتی رہیں, جب عمر بن خطاب کی قبر بنی تو اب عمر بن خطاب کی قبر پر بھی آ رہی ہیں. لیکن آپ کے عمل میں ایک چینجنگ آ گئی ہے. اب آپ آتی ہیں تو چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہیں, پورے جسم کو چادر سے چھپا کر آتی ہیں. صحابہ نے پوچھا ام المومنین اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے حضور کی قبر بنی, آپ آتی رہی, آپ کے چہرے پر نقاب نہیں آیا. صدیق اکبر کی قبر بنی, آپ آتی رہی, آپ کے چہرے پر نقاب نہیں آیا. لیکن جب سے عمر بن خطاب دفن کیے گئے ہیں آپ آتی ہیں تو چہرے پر نقاب کیوں ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنو اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب سے پہلے حضور کی قبر بنی. حضور میرے شوہر ہیں, اپنے شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر بنی, صدیق اکبر میرے باپ ہیں اور اپنے باپ سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا. لیکن جب سے عمر بن خطاب دفن کیے گئے ہیں میں عمر جیسے غیر محرم سے شرم کرتی ہوں, اسی لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں. یہ روایت 1-2 کتابوں میں نہیں, 4 مستند کتابوں میں موجود ہے. مستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے, شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں روایت موجود ہے, مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما دفن عمر فما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثيابي حیاء من عمر. جب سے عمر دفن کیے گئے ہیں میں آتی نہیں ہوں مگر چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں, جسم کو چادر سے چھپا کر آتی ہوں. حیاء من عمر, عمر سے حیا کرنے کی وجہ سے, عمر سے شرمانے کی وجہ سے. آپ عورتوں کا مزاج اچھی طرح جانتے ہیں, جب عورتیں مردوں سے شرماتی ہیں فوراً اپنے چہرے کو ڈھانکنے لگتی ہیں. گویا حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے اس عمل سے دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ عمر اپنی قبر میں زندہ ہے اور آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں. جب نبی کا غلام اپنی قبر میں زندہ ہے تو نبی کی زندگی پر مناظرہ کیوں ہو رہا ہے, نبی کی زندگی پر مباحثہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی عقیدے کو اعلیٰ حضرت نے دنیا کے سامنے پیش کیا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چپ جانے لگا. مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, ہماری ہمت ہماری طاقت, گلزار ملت گلزار ملت, ہماری ہمت ہماری طاقت. بتاؤ میلاد مصطفیٰ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جس نبی کے صدقے میں سب کچھ ملا اس نبی کی محبت میں جلوس نکالیں تو تم شرک اور بدعت کرتے. کیا نبی مدینہ منورہ میں گئے تو صحابہ نے جلوس نہیں نکالا؟ نبی کے نعرے نہیں لگائے؟ کیا فتح مکہ کے موقع پر جب 10,000 کا لشکر جرار لے کر نبی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو صحابہ نے جلوس نہیں نکالا, نعرے تکبیر کے ترانے نہیں بلند کیے, اور جنگ تبوک سے اللہ کے نبی تشریف لائے تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں جھنڈیاں لے کر جلوس کی شکل میں نبی کا استقبال کیا. آج وہی سنت ہم ادا کر رہے ہیں, وہی سنت
سنت دوہرا رہے ہیں۔ الحمدللہ 12 ربیع الاول کو جب آپ جلوس نکالتے ہو تو دوسری قوموں کے لوگ آپ کی بھیڑ بھاڑ دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے کہ مسلمان روڈ پر جلوس نکال رہا ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آج میرے سرکار کی پیدائش ہوئی ہے، آج میرے سرکار کی ولادت ہوئی ہے، تو غیروں کے دلوں پر نبی کی عظمت پیدا ہوتی ہے، یوم ولادت کا اہتمام ہوتا ہے تو غیروں کے دلوں پر نبی کی دھاک بیٹھتی ہے۔ اس لیے ہم صبح قیامت تک نبی کی محبت میں جلوس عید میلاد النبی نکالتے رہیں گے، غیروں کو بتاتے رہیں گے اور یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ حشر تک جانیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا ساتھ جائیں۔ الحمدللہ میلاد کے موضوع پر بھی تقریر ہو گئی، نبی کی عظمت میں بھی تقریر ہو گئی، مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی بیان ہو گیا۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ رات بھر پیر صاحب کا خطبہ ہی پڑھتے ہیں، ہم کو کوئی نئی بات نہیں ملتی ہے۔ الحمدللہ حضور گلزار ملت کے جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک اہل سنت پر تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کے دل و دماغ میں مسلک اعلیٰ حضرت کی عظمت کو بیٹھایا جاتا ہے، کیونکہ آج کے فتنوں کے دور میں جو مسلک تمام فتنوں کا تنہا مقابلہ کر سکتا ہے وہ مسلک کوئی اور نہیں بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔